ان آنکھوں پہ قربان جائیے جن کو اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ عظیم ہستیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اطہر سے مباشرتاً سامنے بیٹھ کر سنا کرتے تھے، جن کی تربیت پیارے رسول نے کی، جو پیارے رسول کے شاگرد ہیں، جن کو اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی، آج ہماری زبانیں ان کے لیے بھی کھل جاتی ہیں۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، جو صبح و شام اللہ کے رسول کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ کے چہرے کو تکتے تھے، گھر میں سکون نہ ملتا مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، گھر میں کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں گھر سے اٹھ کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، اپنے پیارے پیارے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے پریشان کیے رکھتی ہے کہ دنیا میں تو مجھے آپ کی صحبت نصیب ہو گئی، پریشانی ہو آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، آپ کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ بلند مقام پر فائز ہوں گے، اور جب میری موت کے بعد مجھے اگر جنت مل بھی گئی تو میرا وہ مقام نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن مجھے آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ یہ چیز مجھے پریشان کیے رکھتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت، صحابہ کرام کس قدر محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب ہو گیا، اب قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، موت کے بعد آپ جنت کے اعلیٰ درجات پر ہوں گے، ہمارا شاید وہ مقام نہ ہو تو میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ اللہ کے رسول پر وحی نازل کر دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کو قرآن بنا دیا، فرمایا جاؤ اللہ کے رسول پر یہ وحی نازل کر دو، صحابہ کو بھی تسلی ہو جائے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ بن جائے کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے، وہ اعلیٰ درجات تو ہوں گے لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن پیارے رسول کا دیدار تمہیں نصیب کر دیں گے۔ اس کے لیے دو کام ہیں جو تمہیں کرنا ہوں گے، اگر تم ان دو کاموں کو کر لو گے تو قیامت کے دن تمہیں اللہ کے رسول کی رؤیت، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے، پیارے رسول کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قیامت کے دن اس کا ساتھ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا طریقہ بتایا؟ اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ سال میں ایک دن محبت بنا لی جائے، اس کے بعد انسان بھول جائے نماز کو، اس کے بعد بھول جائے روزے کو، اس کے بعد بھول جائے صدقات اور خیرات کو، اس کے بعد بھول جائے عبادات کو، ترک کر دے، سب کچھ چھوڑ دے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ وہ دعوے میں سچا نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ دنیا میں صحابہ کرام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، ہم محروم رہ گئے اس کام سے، ہمیں اللہ کے رسول کا دیدار نہیں نصیب ہوا، تو اب یہ کوشش کیجئے کہ آخرت میں بھی ہم محروم نہ ہو جائیں، آخرت میں بھی ہمیں دھتکار نہ دیا جائے کہ تم تو دین میں نئی نئی چیزیں اضافہ کرنے والے لوگ تھے، تم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تم نے خیال نہیں کیا، تم نے دین مصطفیٰ کو قبول نہیں کیا، دین مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ فرمایا اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ وہ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء کا ساتھ،
شہداء کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا کہ یہ بہترین ساتھ ہے۔ لیکن یہ ساتھ کب ملے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو اختیار کرنے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ احزان قلبی لا تزول حتی ابشر بالقبول وارى کتابی بالیمین وتقر عینی بالرسول۔ فرمایا کہ میرے دل کے غم نہیں ختم ہوں گے، لا تزول، یہ زائل نہیں ہوں گے اس وقت تک، حتی ابشر بالقبول، یہاں تک کہ مجھے یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ تم مقبول آدمیوں میں سے ہے، تجھے قبول کر لیا گیا ہے۔ وَأَرَىٰ كِتَابِيَ بِالْيَمِينِ، اور میں قیامت کے دن اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں وصول کر لوں، اور پھر مجھے یہ خوشخبری بھی مل جائے وَتَقِرُّ عَيْنِيَ بِالرَّسُولِ، میں اپنی آنکھوں سے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، اس وقت تک میرے دل کے غم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ محبت ہے کہ اس کام کی تیاری کی جائے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو، ہمارے اعمال، ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں، تب ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ محبت تبھی ہوگی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ ایک صحابی، دیہاتی صحابی، صحیح البخاری میں یہ واقعہ موجود ہے،